یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہود و نصارہ کی طرف. قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس. گویا آپ اہل کتاب کے لیے بھی رسول ہیں. رسولنا، ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، پہنچ چکا ہے، اس کا پیغام آ چکا ہے. یبین لکم، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترتن، وقفے پر، وقفے کے بعد، من الرسل، رسولوں کے. فترہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فترہ فے تیرے سے ہے. فترہ کہتے ہیں کسی چیز کا چلتے چلتے رک جانا، پاز، اور پھر دوبارہ چلنا. ایک تو ہوتا ہے نا سٹاپ اور پاز میں کیا فرق ہے؟ سٹاپ جو ہوتا ہے بس ختم ہو جاتا ہے، اور پاز کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپریریلی رکتا ہے اور پھر وہ دوبارہ چل پڑتا ہے. تو جب کوئی چیز چلتے چلتے رک جائے تو کہتے ہیں فتر الشیء. اور دو چیزوں کے جو درمیان کا وقفہ ہے یا دو کاموں کے بیچ کا جو پیریڈ ہے وہ فترہ کہلاتا ہے. فترۃ الوحی بھی آپ نے پڑھا ہوگا سیرت. فترۃ الوحی کیا ہے؟ جب ایک بار وحی آئی اور پھر رک گئی کچھ عرصے کے لیے، پھر دوبارہ گیپ جو آیا تھا بیچ میں. تو رسولوں کے فترہ میں، یعنی فترہ ہو چکا تھا، اس فترہ میں، اس بیچ کے عرصے میں جب تم انتظار میں تھے کہ کوئی رسول آئے، تو اس فترہ کے اختتام پر ہم نے ایک رسول بھیجا. آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے. پھر اس کے بعد آخری پیغمبر کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام، اولو العزم پیغمبروں میں سے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 575 سال، یعنی آلموسٹ 600 ایئرس ایسے گزرے کہ جب کوئی نبی بھی نہیں آیا. تو یہ جو 600 سال کا وقفہ ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ فترہ. یہ 600 سال انتظار کے سال تھے. بنی اسرائیل انتظار کر رہے تھے کس کا؟ آخری پیغمبر کا، کہ کوئی اور رسول آئے. تو اے اہل کتاب، وہ رسول آ چکا جس کا تمہیں انتظار تھا. یعنی یہ بات خاص طور پر کیوں کہی گئی کہ فترۃ من الرسل، کہ ایک لمبے عرصے یا وقفے کے بعد یہ رسول آیا. یہ انتظار کا وقفہ تھا. انتظار کیوں کرایا جاتا ہے؟ تاکہ انسان اس کی قدر و قیمت پہچانے، اشتیاق بڑھے اس کی ویلیو کے لیے نا. تو فترۃ من الرسل، انتظار بھی تھا تمہیں، اور ایک وقفے تک رسول آیا نہیں. اب یہ رسول آ گیا. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر ہی نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ بشیر اور نذیر. بشیر بشارت دینے والا، اور نذیر ڈرانے والا. بشارت کس کام پہ ہوتی ہے؟ اچھے کاموں پر. اور ڈراوا کس پہ ہوتا ہے؟ غلط کاموں پر. فقط جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بشیر و نذیر آ چکا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ رسولوں کو بھیجنے پہ قادر ہے. اور خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم پیغمبر ہیں، فترہ کے بعد آئے ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور آپ بشیر و نذیر ہیں. اور آپ کیا کرنے والے تھے؟ یبین لکم، کھول کھول کے بیان کرنے والے تھے. اب یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی، اور آپ اہل عرب کو تو خوب کھول کے بیان کر رہے تھے. لیکن یہود کی زبان تو عربی نہیں تھی. یہود کی کون سی زبان تھی؟ عبرانی تھی. تو پھر یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں کھول کے بتا رہا ہے. کیسے؟ ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے حضرت زید نے کتنے دن میں عبرانی سیکھی تھی؟ 17 دن میں. جی 17 دن میں حضرت زید نے عبرانی زبان سیکھی تھی، ان سے پراپرلی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، میسج کنوے کرنے کے لیے. اور آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ سیکھیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ کہ ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، اور ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ تبیین کیسے ہوگی؟ دوسری زبانوں تک میسج کیسے پہنچے؟ وہ سارے عربی سیکھیں گے؟ نہیں سیکھ سکتے سب لوگ عربی. تو ان تک پیغام کس کے ذریعے جائے گا؟ یبین لکم. یاد رکھیے یہود و نصارہ سے خطاب ہے، اور ان کی زبان عربی نہ تھی. اگر مدینہ میں رہنے والے چند یہود نے کچھ عربی سیکھی بھی تھی یا کچھ تھوڑی بہت جانتے بھی تھے، تو تھوڑی بہت جاننے سے تو نہیں بات بنتی نا. تو یبین لکم، یبین فعل لازم ہے، متعدی ہے،
کھول کھول کے پوری وضاحت سے بیان کرنے والا. تو یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ دوسری زبان نہ سیکھی جائے. لہذا کوئی بھی وہ شخص جو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی دوسری زبان سیکھے گا، جاپنیز سیکھے، چائنیز سیکھے، کورین سیکھے، وہ سراسر نیکی کا کام کرے گا اور بہت بڑا جہاد کرے گا. یعنی اگر کوئی اس نیت کے ساتھ کوئی زبان سیکھتا ہے کہ اس سے وہ اس قرآن کو، اس پیغام کو اس زبان تک منتقل کرے، عربی اس کو آتی ہے، اور پھر وہ زبان سیکھ کے اس زبان سے وہ اس قوم تک پیغام پہنچائے، تو وہ بھی پیغمبر کا وارث ہے. علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں. وہ اس ورثے کو وہاں منتقل کرنے والا ہے. آج آپ دیکھیے کہ لوگ دنیاوی اپنے پروفیشن کی خاطر ایک نہیں کئی زبانیں سیکھتے ہیں. کتنا ٹرینڈ عام ہو گیا ہے. یہاں پر فرینچ پہ بہت زیادہ ہے، پھر فرینچ کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اسپینش، پھر اس کے علاوہ پولش، چائنیز، بہت سی اور زبانیں. یعنی ماضی کے کسی بھی دور کی نسبت آج کے دور میں سب سے زیادہ اس بات کا رجحان ہو گیا کہ اور زبانیں سیکھی جائیں. اور ضرورت بہت بن گئی، کیونکہ دنیا کیا بن چکی ہے؟ گلوبل ولیج. اور اس ولیج کے لوگوں کو اب کیا چاہیے؟ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن چاہیے. کس لیے؟ اپنا بزنس بڑھانے کے لیے، تجارتوں کے لیے، دنیا کے ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کے لیے، دنیاوی علوم کے لیے. تو کہاں ہیں دین والے جو اس غرض کے لیے کوئی زبان سیکھیں اور ایک حرف سیکھنے پہ ثواب کمائیں کہ اس زبان کے ذریعے اللہ کے دین کا پیغام وہاں تک پہنچے. اور یہ فریضہ بھی ہے، وہ جو ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. علی الناس کیسے ہو سکتے ہیں جب تک زبان نہ آتی ہو؟ تو کس قدر ضروری ہے دیگر زبانوں کا علوم. کہتے ہیں کہ 2008 میں اولمپک گیمز چائنا میں ہوں گی. اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے یہاں پر چائنیز سیکھی اور وہاں کے لوگ انگریزی سیکھ رہے ہیں ایک کھیل کی خاطر. اور اس کی وجہ سے بے شمار جابز کریٹ ہوئی ہیں، یعنی ٹیچنگ جابز جو ہیں، زبان سکھانے پڑھانے والی. آرکیٹیکچر کے لیے آج کل جرمن سیکھنے کا بہت ٹرینڈ ہو رہا ہے، کیونکہ بہترین کام ہوئے ہیں وہاں پر اس سلسلے میں. تو آپ دیکھیے کہ آج کل مسلمان بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں ہیں، لیکن نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے. اس سے آگے کوئی نہیں سوچتا، اس سے آگے کوئی نہیں دیکھتا کہ کوئی اور فریضہ بھی ہے ہم پر. اصل میں قوموں کو جب زوال آتا ہے نا تو وہ مقصد سے خالی ہو جاتی ہیں. جب مقصد سے خالی ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ اسی طرح جینے لگتے ہیں جیسے اور دنیا کے لوگ جیتے ہیں. پھر ان کے اندر کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی. تو یبین لکم، پیغام ان کے لیے بھی ہے اور کھول کے بیان کرنے کی اس کو ضرورت ہے. اور کوئی بھی شخص جس طرح اپنی فرسٹ لینگویج میں سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، جانتا ہے، اس طرح سیکنڈ لینگویج میں وہ چیز نہیں آتی. اگر آتی بھی ہے تو وہ احساسات نہیں اس کے ساتھ شامل ہوتے. فرسٹ لینگویج یعنی ماں کی جو زبان ہوتی ہے اس کے ساتھ احساسات اور جذبات بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، ایک فیلنگ بھی ہوتی ہے، سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی اور ہوتا ہے. تو اس لیے دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کی زبان سیکھنا بھی ضروری ہے. تو یہ بھی تبلیغ کے لیے ایک ٹول ہے. جیسے پہلے زمانے میں جنگوں کے لیے ہتھیار ہوتے تھے نا، تو آج کے دور کے ہتھیار کیا ہیں؟ نالج ایک ہتھیار ہے، علم ایک ذریعہ ہے، ٹول ہے، اور اس کا سیکھنا جہاد ہے. ہم نے جہاد کا صرف ایک ہی معنی جانا ہے، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے.